إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دینی مہمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز سامعین، آج 15 اگست کا دن ہے اور یہ دن ہم تمام ہندوستان والوں کے لیے بڑی ہی خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن ہی ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اور ہم غلامی سے نکل کر آزادانہ امن و امان اور شانتی کی زندگی ہمیں میسر آئی تھی۔ انسان کا آزاد ہونا، امن و امان سے رہنا اور اس پر کسی چیز کا رعب و دبدبہ نہ ہو، کسی چیز کا خوف نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے ملک ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے قربانیاں دی اور جو حالات انہیں سہے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تقریباً 200 سال تک ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا انگریزوں سے لڑتے رہے، اپنا سب کچھ، مال، دولت، گھر بار، اپنی جانیں سب کچھ قربان کر دی۔ اس کے بعد ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ اجلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی عطا فرمائی ہے اور امن و شانتی کی زندگی میسر کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تندرستی اور صحت کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے والا تھا، لیکن اخیر میں پھر تھوڑی سی چینجنگ ہوئی موضوع اور عنوان کے تعلق سے، لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس ہستی اور شخصیت کے تعلق سے باتیں کرنے والا ہوں جو انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو وجود پاتا ہے، اسی شخصیت، اسی ہستی کا اہم رول ہوتا ہے، اور اس کی اس شخصیت کی اتنے احسانات اور احسانات بھی اس قدر ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ انسان ایک زندگی تو کیا کئی زندگیاں اسے مل جائے، اس ہستی، اس شخصیت کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ میری مراد میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں اس شخصیت، اس ہستی سے انسان کا باپ جس کے احسانات اتنے زیادہ اور جس کی تمنا اور خواہش اپنی اولاد کی ترقی کے لیے اتنی زیادہ کہ کوئی اور دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائیوں، ماں کے عظیم حقوق اسلام بیان کرتا ہے۔ ماں کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ایک باپ کا مرتبہ، اس کی شان و شوکت اسلام کے اندر بہت ہی بلند ترین ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ باپ ہی وہ ہستی ہے دنیا کے اندر جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب اور ترقی کرنے والی دیکھنا چاہتی ہے۔
دنیا میں کوئی اور انسان کا بھائی، قریبی رشتہ دار اور دوست و احباب انسان کو اپنی لیول تک برداشت نہیں کر پاتے کہ کوئی دوسرا اس کی لیول تک پہنچ جائے۔ ایک باپ ہوتا ہے جو یہ ہمیشہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس سے زیادہ نام کمائیں۔ باپ کی حیثیت انسان کی زندگی میں ایک سایہ دار درخت کی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور دنیا کے کتنے ہی فتنے، دنیا کی کتنی ہی مصیبتیں اور دنیا کے کتنے ہی غم انسان پر آئے، باپ بخوشی مقابلہ کر کے اپنی اولاد کو حوصلہ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ باپ کا وجود گھر کے لیے خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ باپ گھر میں پڑا رہے، کچھ نہ کرے، لیکن اس کا وجود بھی اولاد کے لیے سورج کی مانند ہوتا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے اولاد کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں پاتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ملنے والے، جن کے ابا جان، جن کے والد محترم، جن کے باپ کا انتقال ہو چکا، اور کہتے ہیں آج ہمارے ابا ہوتے تو ہم پر یہ تکلیف نہیں آتی۔ اور خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے یہ باتیں سننے میں آتی، آج ہمارے ابا دنیا میں ہوتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں پڑتے۔ میرے بھائیوں، باپ کی حیثیت گھر کے اندر ایک دیوار کی طرح ہوتی ہے، دیوار کی طرح ہے۔ باپ انسان کی زندگی، باپ کا روب و دبدبا، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ انسان کو صحیح انسان بناتی ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی عظمت اللہ تعالیٰ کن الفاظ میں بیان کرتا ہے؟ باپ کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، باپ کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بلد آیت نمبر 3 کے اندر، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے مجھے باپ کی، اور باپ جس اولاد کو دنیا میں جنتا ہے اس کی بھی۔ تو باپ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی عزت دیکھیے، باپ کی شان دیکھیے، باپ کا رتبہ دیکھیے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال بچپن میں ہو جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ ماں کا انتقال ہو جائے تو کسی کو یتیم نہیں کہا جاتا، لیکن باپ کا انتقال ہو جائے تو فوراً یتیم کا لقب اور ٹائٹل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ رحم و شفقت کا محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے کیونکہ اس کا باپ بچپن میں دنیا سے چلا گیا ہے، یہ یتیم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی عظمت دیکھیے، باپ کی شان دیکھیے کہ کوئی اگر اپنے باپ کا نام بدل دیتا ہے، اسلامی شریعت کے اندر بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ کوئی اپنے باپ کی نسبت بدل ڈالے، اپنے باپ کا نام بدل ڈالے اور اپنی نسبت اس کی طرف کرنے لگے جو اس کا باپ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، جو اپنی نسبت جان بوجھ کر کسی اور کی طرف کرے، یعنی جان بوجھ کر کسی اور کو اپنا باپ ٹھہرائے، اور تو سمجھ لیجیے جنت اس پر حرام ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ اسی حدیث سے مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے، ہمارے ہاں چونکہ یہ بات ہوتی ہے اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اکثر لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو کسی کو گود میں لے لیتے ہیں، کسی اپنے بھائی کے بیٹے کو یا قریبی کے بیٹے کو گود میں لے لیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جو اس کا حقیقی باپ ہوتا ہے اس کی نسبت چینج کر کے جو بھی آئی کارڈ، جو بھی ڈاکومنٹ بنتے ہیں، یا اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر جو بھی نام چلایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا نام، باپ کا نام وہی لکھ دیا جاتا ہے جس باپ نے کی اسے گود میں لیا ہے۔ ایسا جائز اور درست نہیں ہے، ایسا جائز اور درست نہیں ہے۔ گود لینے والے جن کو بھی گود میں لے رہے ہیں، نسبت صرف اور صرف حقیقی باپ کی ہوگی۔ انسان کا کوئی اور باپ ہو ہی نہیں سکتا، جو حقیقی باپ ہے وہی باپ رہے گا، اسی سے اس کو پکارا جائے گا۔ بھائیو، باپ کی عظمت، اس کی شان و شوکت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ماں، یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس جنت کا مین دروازہ ہے، باپ
اس جنت کا مین دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ یہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ فإن شئت، اگر چاہو تمہارے اوپر ہے اس گیٹ کی رکھوالی کر لو، اس کی حفاظت کر لو، اور تم چاہو تو اس کو ضائع اور برباد کر لو، باپ کی نافرمانی کر کے، اس کو ستا کر، اس کو پریشان کر کے۔ میرے بھائیو، بد نصیب ہے وہ، بد نصیب ہے وہ جو اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے باپ پر لعن طعن کرتا ہے، اپنے باپ پر لعنتیں بھیجتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، وہ ملعون ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے جو اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے باپ پر طعنے برساتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اسی طرح سے بھائیو دیکھیے باپ کی شان، دیکھیے باپ کی عظمت دیکھیے۔ ایک آدمی آیا شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں دے دیتا ہوں، جو پیسہ مانگتا ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا باپ مجھ سے اور زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، جتنی تیرے باپ کو ضرورت ہے اتنا وہ لے سکتا ہے، تجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، باپ کی عظمت اسلام کن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ باپ نے اگر بیٹے کو دعا دے دی، وہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین لوگوں کی دعائیں ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے اور قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کو قبول ہونا یقینی ہے، اللہ یقینی طور پر دعا کو قبول کرتا ہے۔ کون تین لوگ ہیں؟ دعوت المظلوم، کسی کا ستایا ہوا مظلوم، مظلوموں کو ستاتے ہیں نا لوگ، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، سفر میں انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا۔ ودعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ ضرور بالضرور قبول کرتا ہے۔ اور عظمت دیکھیے باپ کی، شان دیکھیے، رتبہ دیکھیے۔ خاص طور پر میرے بھائیوں، اس موضوع کو چننے کی وجہ آنم فانم میں یہ بنی، ایک باپ کا فون آیا جو اپنے بیٹے کے رویے سے بڑا ہی پریشان اور رو رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے شادی ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تمہارا رب تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو۔ رب کی خوشنودی اور رب کی رضا اور چاہت اور خوشی باپ کی رضامندی میں ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تم اپنے باپ کو ناراض کرو گے، تمہارا رب کبھی بھی تم سے خوش نہیں رہ سکتا۔ اپنے باپ کو ناراض کر کے تم حقیقت میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، باپ کے تعلق سے اسلاف کا معاملہ دیکھیے، میں اور آپ کہاں کتنے پانی میں ہیں، اور ہمارے اسلاف باپ کی عظمت اور شان کو کس انداز سے دیکھتے تھے، کس انداز سے باپ کی شخصیت کو اپنے لیے سمجھتے تھے۔ ہم نے اور آپ نے معیار کیا بنایا ہے؟ کس چیز کو بنایا ہے؟ مال کو، دولت کو، پیسے کو، بینک بیلنس کو اولاد معیار بناتا ہے۔ باپ نے یہ سب نہیں کیا۔ شکوے شکایت، آج ہمارا باپ جوانی میں کچھ کرتا اور کماتا تو ہم بھی آج اچھی پڑھائی پڑھتے، ہم بھی اچھا بزنس کرتے، ہمارے پاس بھی پراپرٹی ہوتی، لیکن ہمارے باپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیو، تمہارے باپ نے کچھ کیا نہ کیا ہو، تمہارا باپ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بن گیا، یہی کافی ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہارے بچپن کی پرورش اس نے کر دی، وہ احسان کبھی بھی اس کا بدلہ چکا نہیں جا سکتا۔ اس نے سردی، گرمی، پریشانی اٹھا کر تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہارے آرام کے لیے وہ کچھ سہا، تمہارے لیے اس نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جن کے گھروں میں جانا وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ باپ کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ فضیل بن عیاض
رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنے باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ باپ کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں اذا امرنی ابی ترکت النافلہ واتعتہ، اگر میرے باپ نے مجھے جب بھی کسی چیز کا حکم دے دیا، اگر میں نفلی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تو نفلی نماز کو چھوڑ کر پہلے اپنے ابا کے پاس جاتا اور اپنے ابا کی اطاعت و فرما برداری کرتا کہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اور ان کی حکم کی بجا آوری اپنے اوپر واجب اور فرض سمجھ لیتا. تو میرے بھائیوں، باپ کی اطاعت یہ نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. باپ کے حکم کی پاسداری یہ نفلی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں من اہان ابی فقد اہان نفسہ، جو اپنے باپ کو ذلیل کرتا ہے، اس کی غیبت و چغلیاں کرتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے، اپنے آپ کی توہین کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. کیونکہ دنیا میں اس کو جو نام ملا ہے، اس کو جو نسبت ملی ہے، اس کے باپ کی جیسے ملی ہے. اگر اس کا باپ کوئی نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایسی اولاد ہوتا جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، اور ایسی اولاد کا کیا رتبہ ہوتا ہے دنیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بر الوالد من الدین، باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی بات ماننا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں من اعظم القربات، سب سے بڑی نیکی جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے طاعت الوالد، وہ باپ کی فرما برداری کرنا ہے، باپ کی اطاعت کرنا ہے. اور اسی طرح سے بشر حافی باپ کی عظمت سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما صلیت صلاۃ الا دعوت فیہا لوالدی، میں نے زندگی میں کوئی نماز ایسی پڑھی ہی نہیں جس میں میں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہ مانگی ہو. جب میں نے نماز پڑھی ہے، اس نماز میں نے اپنے ابا جان کے لیے دعا مانگی ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ما كنت لا اجاری ابی فی الکلام، میں نے کبھی بھی اپنے ابا سے کبھی بھی کسی معاملے میں بحث و تکرار نہیں کی، کبھی بھی بحث و تکرار نہیں کی. ولا اخالفه فی رأی، اور کبھی بھی میں نے اپنے ابا کی کسی معاملے میں کسی رائے میں مخالفت نہیں کی. ہمارے ابا نے جو بول دیا منوعاً اسے قبول کر لیا، اور کبھی بھی ان کی مخالفت کرنا برداشت نہیں کیا. محمد بن سیرین بیان فرماتے ہیں ما خالفت ابی فی امر قط، میں نے کبھی بھی میرے ابا جان کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کی، ان کی خلاف ورزی نہیں کی. اور اسی طرح سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اس بات کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کسی نے پوچھا ان سے اے سعید بن مسیب ما بلغ فی بر والدیک، تم کتنے اپنے باپ کی بات مانتے ہو، یا اپنے باپ کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہو. انہوں نے فرمایا قال ما مشیت فوق سطح وهو تحته، میرے باپ کا حسن سلوک میں کس طرح سے کرتا ہوں جاننا چاہتے ہو؟ میں کبھی بھی اس چھت پر چڑھا ہی نہیں جس چھت کے نیچے میرا باپ ہو، جس چھت کے نیچے مجھے پتا چل جائے کہ میرا ابا جان موجود ہے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس چھت کی چھت پر چڑھ جاؤں، اس گھر کی چھت پر چڑھ جاؤں، اس پر چلنے لگوں. مبالغہ ہے میرے بھائیو، جائز اور درست ہے، لیکن بیان کرنا چاہتے ہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور میں اور آپ کتنے پانی میں میرے بھائیو، سمجھنے کی بات ہے. اور دیکھیے ہمارے اسلاف کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز بہت بڑے خلیفہ، ان سے پوچھا گیا ما بالک لا ترفع صوتك فی بیتک، عمر بن عبد العزیز کیا بات ہے کہ تم اپنے گھر میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، اپنے گھر میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، ہم نے کبھی تمہارے گھر سے تمہاری آواز کو نہیں سنا. فرمایا قال کیف ارفع صوتی وابی فیہ، کہا کیسے میں اس گھر میں اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہوں جس گھر میں میرے ساتھ میرے باپ ہو، میرے ابا جان ہو، اس گھر میں اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں دیکھیے باپ کی دعاؤں کا اثر، دیکھیے باپ جو دعا کرتا ہے اس کا اثر انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے. فرماتے ہیں ما دعا لی ابی یوما الا رأیت برکتہ فی ذلک اليوم، میرے باپ نے جس دن بھی میرے لیے دعا کی اسی دن
میرے باپ کی دعاؤں کی برکت میں نے زندگی میں دیکھی کہ میرے باپ کی دعاؤں کا اثر مجھے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے رہا ہے اور برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے باپ کی شان، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہیں، ایک شخص سفر کے اندر ان کے ساتھ ہوتا ہے، سفر کے اندر کسی سفر میں ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو سفر میں اپنے باپ سے آگے آگے چل رہا ہے، اپنے باپ سے آگے آگے چل رہا ہے۔ رأى ابن عمر رجلا يمشي امام ابيه فقال ما هذا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو جو سفر میں اپنے باپ سے آگے چل رہا تھا، بلایا اس کو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ما يمشي احدكم امام ابي، تم میں سے کوئی اپنے باپ کے آگے کیسے چل سکتا ہے؟ انما الاب احق بالتقدیم، باپ آگے چلنے کا زیادہ مستحق ہے، یہ باپ کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس نے سلوک ہے کہ چلنے میں بھی اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے والد کا ادب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما کنت ارفع صوتی عند ابی، کبھی بھی میں اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، کبھی بھی میں نے زندگی میں اپنے باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، ولا امشی بین یدیہ، اور نہ ہی کبھی اپنے باپ کے ساتھ چلنے میں آگے بڑھا کہ میرے باپ پیچھے ہو اور میں ان سے آگے بڑھ گیا ہو، ولا اسبقہ بالکلام، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ میرے ابا بات چیت کر رہے ہوں اور میں نے ان کی بات کو کاٹ دیا ہو اور اپنی بات بولنا شروع کر دیا۔ یہاں پر تو دیکھیے اولاد باپ بات میں بولتی ہے اور پہلے اپنی بات کہنا شروع کر، میرے بھائیو یہ بھی حسن ادب کے خلاف ہے، باپ کی عظمت اس کے ساتھ حسن سلوک کے خلاف ہے کہ بچہ بیٹا باپ کی بات کو کاٹ کر کے اپنی بات کو شروع کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تمشی امام ابیک، اے بیٹے کبھی بھی اپنے باپ کے آگے مت چلنا، ولا تجلس قبلہ، اور نہ ہی کبھی کسی مجلس میں جاؤ تو اپنے باپ سے پہلے بیٹھنا بھی مت، تمہارے باپ بیٹھ جائے تب بیٹھنا، ولا تدعوہ باسمہ، اور کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے مت بلانا، اپنے باپ کو کبھی بھی اس کے نام سے مت بلانا۔ اور افسوس ہوتا ہے بھائیو، بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ، بڑے ہی بد نصیب جو اپنے باپ کا نام تو دور کی بات نام بھی ایسے لیتے ہیں جو کبھی بھی ایک مومن ایک مسلمان کے شائن شان نہیں ہے، اپنی باپ کو ایسے ایسے القاب سے اور ایسے ایسے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہ جیسے باپ ایک زندگی میں بوجھ بن گیا ہو۔ باپ میرے بھائیو سہارا ہے، سہارا، اس کے جانے کے بعد اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ، نوجوان لوگ جب تک باپ ہوتے ہیں گھر میں، موجود ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی ویلو کا پتہ نہیں ہوتا، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب روتے ہیں وہ، کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا تو آج یہ مسائل ہم پر نہیں آتے، یہ محلے والے، یہ خاندان والے، یہ رشتہ دار جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے باپ کا وجود ان کے سامنے دیوار کی حیثیت رکھتا تھا، ہمارے باپ کی موجودگی میں کوئی آنکھ اٹھا کے ہمیں دیکھ نہیں پاتا تھا، اس کی مجال کیا تھی کہ ہم پر حملہ کر دے، ہمیں برا بھلا کہہ دے۔ ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو جو باپ کے جانے کے بعد باپ کے لیے تڑپتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی بیٹا اگر باپ کی بے ادبی کرتا وہ برداشت نہیں کرتے تھے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے انی اکرہ ان اسمع فی ابی ما اکرہ، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اپنے ابا جان کے لیے بولوں، کوئی اور بولے تو اس کو بھی میں برداشت نہیں کرتا، جو بات میں خود ہمارے ابا جان کے سامنے نہیں بولتا، ان کی بے ادبی نہیں کرتا، کوئی اور اپنے باپ کے سامنے کرتا ہے، اس کو میں برداشت نہیں کرتا ہوں، اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بہت سارے طریقے ہیں، یقین مانی میرے بھائیو، آج اکثر نوجوانوں کی وجہ سے، اکثر اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے آج باپ اپنی بیماری سے اتنا پریشان نہیں، اپنی بیماری سے اتنا ٹوٹا ہوا نہیں جتنا اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے، اولاد کی بدسلوکی کی وجہ سے۔ دو پیسے کیا آ گئے اور اولاد اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بن گئے، نہ باپ سے مشورہ کرنا، نہ باپ کے پاس بیٹھنا، باپ کو اوجھل سمجھنا، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو نہ انصافی سمجھنا، ظلم سمجھنا۔ میرے بھائیو، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے،
باپ کبھی بھی اپنی اولاد پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، اگرچہ اولاد نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن نافرمان اولاد کے لیے بھی باپ کے دروازے، محبت کا دل ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے، باپ کی محبت ہمیشہ اس کے لیے، وہ باپ جس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا اولاد کے لیے۔ آپ دیکھو تو ان باپ کی، اگر باپ کی عظمت کو دیکھنا ہے، ان کی قربانیوں کو دیکھنا ہے، دیکھ لے جن کے باپ کی عمر 60-70 سال کی ہو گئی، ان کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھ لے۔ باپ ظاہر کرتا ہے مجھے نیا کپڑا کی ضرورت نہیں ہے، میں نئے کپڑے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے جو پرانا کپڑا پہن لیتا ہے، پرانی چپلیں پہن لیتا ہے، روکھا سوکھا کھا لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کہیں سے لا کر دیتا ہے، اس باپ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ پوچھیے اس باپ سے جس کی اولاد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ابھی ہوئی یہ اولاد، معصوم بچہ، 1 سال کا دودھ پیتا بچہ جب بیمار ہوتا ہے، باپ کے غم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، باپ کی ٹینشن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، باپ کتنے پہاڑ کو اٹھا کر اور اپنی اولاد کی راحت اور سکون کے لیے قربانیاں دیتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی نعمت یہ بہت بڑا انمول تحفہ ہے، بہت بڑا قدرت کا تحفہ ہے باپ کی نعمت۔ ان سے پوچھئے ان کے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس نعمت کو کتنا اپنی زندگی میں گم پاتے ہیں۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے، باپ کبھی بھی اولاد سے پیسے نہیں مانگتے، خرچے کے نہیں مانگتے، بہت کم ایسے اولاد، اکثر باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے اولاد کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کے سامنے ذکر نہیں کرتے، اپنے اولاد کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اولاد کو خود چاہیے کہ اپنے باپ کے جیب میں خود بخود بغیر مانگے پیسے ڈال دیا کرے۔ باپ کا بھی دل ہے، کچھ کھانے کا من کرتا ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، کچھ پینے کا من کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر نوجوان ماں باپ کی دوائی کی پرچی بھول جاتے ہیں، اور جو وصیت کے کاغذات ہیں ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایسی اولاد ہے جو باپ کی دوائی کی پرچی بھول جاتے ہیں، لیکن وصیت کے کاغذات سب کے پاس تیار رہتے ہیں۔ یہ حسن سلوک ہے میرے بھائیوں، باپ کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے باپ کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے؟ باپ کو مشورہ دو، حکم مت دو، باپ کو مشورہ دو، حکم مت دو۔ بہت سارے اولاد آپ نے کیا کیا ہے، ہمیشہ یہ تانا، جب تم باپ بن جاؤ گے کیا ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے تمہیں پتا چلے گا۔ تو باپ کو مشورہ دینا چاہیے، کبھی بھی حکم نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے باپ کی عظمت تو دیکھیے، باپ کے چلے جانے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام بہت بڑی نیکی قرار دیتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان باپ کے چلے جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، ان سے محبت کرے۔ یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہوتا ہے۔ باپ کے احسان کا حق ادا انسان نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت، ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کے احسان کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ باپ کے احسان کا بدلہ چکایا جا سکے؟ باپ کے احسان چکانے کا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے باپ کو غلام پائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا جنگوں کے اندر جنگیں ہوتی تھی تو لوگ پکڑ لیے جاتے تھے، ان کو قید کر لیا جاتا تھا اور قید کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا، اور پھر وہ ان کے نوکر ہوتے تھے، وہ جو کام کراتے تھے۔ آدمی اپنے باپ کو غلام پائے، اس کے پاس پیسہ ہے اور اپنے باپ کو پیسے دے کر، جس نے غلام بنا کے رکھا ہے اس کو پیسے دے کر اپنے باپ کی غلامی کو آزاد کر دے، اس طرح سے وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک احسان کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے پیش نظر یہ باتیں بیان کی تھی۔ انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باپ کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے، اس کی شان و شوکت کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مرتبے کو سمجھنے والا بنائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرنے والا بنائے، ان کے ساتھ ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور ان کے ساتھ صحیح معنوں میں بیٹے کا رویہ اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ علیکم صاحب.